قرآن مجید کا سورہ نمبر 70، سورہ معارج۔ سورہ معارج کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معارج موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 70 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 79 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس کی تیسری آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ عربی میں معارج بلندی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی پہلی آیت غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد نازل ہوئی، جب حارث ابن نعمان فہری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان اللہ تعالی کی طرف سے کیا ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، ابھی اپنی سواری پر بیٹھا بھی نہیں تھا کہ ایک پتھر آسمان سے گرا اور اس کے جسم میں داخل ہو گیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ آیت نمبر 11 سے 14 تک کے مطابق قیامت کے دن مجرمین کی خود غرضی کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا میں جن کی خاطر یہ قربانی دے رہے تھے آج چاہیں گے کہ سب ان کے بدلے قربان کیے جائیں اور خود بچ جائیں، چاہے بیٹا ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، بلکہ ساری دنیا کے لوگ ان کے بدلے قربان کر دیے جائیں اور وہ خود بچ جائیں۔ اس سورے کی آخری آیات میں عذاب جہنم سے نجات کے لیے کچھ شرائط کا ذکر ہوا ہے۔ ہمیشہ نماز کا خیال رکھنا، غربا میں مال تقسیم کرنا، روز قیامت کی طرف متوجہ رہنا، دل میں خوف خدا کو جگہ دینا، پاک دامانی کی حفاظت کرنا، امانت اور عہد و پیمان کا خیال رکھنا، گواہیوں پر قائم رہنا، نماز کی حفاظت کرنا اور اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قید سے آزادی عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک مانگنے والے نے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا۔ للکافرین لیس له دافع۔ کافروں کے لیے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ من اللہ ذی المعارج۔ جو درجے والے خدا کی طرف سے ہونے والا تھا۔ تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم كان مقداره 50,000 سنة۔ جس کی طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں اور یہ ایک دن میں اتنی مسافت طے کرتے ہیں جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا۔ تو تم اچھی طرح ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہو۔ انہم یرونہ بعیدا۔ وہ قیامت ان کی نگاہ میں بہت دور ہے ونراہ قریبا۔ اور ہماری نظر میں نزدیک ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کا سا ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن۔ اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون کا سا۔ ولا يسأل حمیم حمیما۔ باوجود کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ گناہگار تو آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب کے بدلے اس کے بیٹوں وصاحبتہ وأخیہ۔ اور اس کی بیوی اور اس کے بھائی۔ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ اور اس کے کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا۔
ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، اور جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں سب کو لے لیں اور اس کو چھٹکارا دے دیں۔ كلا إنها لظى مگر یہ ہرگز نہ ہوگا، نزاعة للشوى، جہنم کی وہ بھڑکتی آگ ہے کہ کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ تدعو من أدبر وتولى، اور ان لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہوگی جنہوں نے دین سے پیٹ پھیری اور منہ موڑا، وجمع فأوعى، اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ إن الإنسان خلق هلوعا، بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے، إذا مسه الشر جزوعا، جب اسے تکلیف چھو بھی گئی تو گھبرا گیا، وإذا مسه الخير منوعا، اور جب اسے ذرا فراخی حاصل ہوئی تو بخیل بن بیٹھا۔ إلا المصلين، مگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں الذين هم على صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کا التزام رکھتے ہیں، والذين في أموالهم حق معلوم، اور جن کے مال میں ایک مقرر حصہ ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کے لیے، والذين يصدقون بيوم الدين، اور جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ إن عذاب ربهم غير مأمون، بے شک ان کے پروردگار کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ والذين هم لفروجهم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے سوا سے تو ان لوگوں کی ہرگز ملامت نہیں کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو لوگ ان کے سوا اور کے خاصگار ہوں تو یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، والذين هم بشهاداتهم قائمون، اور جو لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، والذين هم على صلاتهم يحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، أولئك في جنات مكرمون، یہی لوگ بہشت کے باغوں میں عزت سے رہیں گے۔ فما للذين كفروا قبلك مهطعين، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ عن اليمين وعن الشمال عزين، کہ تمہارے پاس گروہ گروہ داہنے سے بائیں سے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، کیا ان میں سے ہر شخص اسی کا متمنی ہے کہ چین کے باغ بہشت میں داخل ہوگا؟ كلا إن
إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس گندی چیز سے پیدا کیا یہ لوگ جانتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ تو میں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم ضرور اس بات کی قدرت رکھتے ہیں عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ کہ ان کے بدلے ان سے بہتر لوگ لا بسائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ تو تم ان کو چھوڑ دو کہ باطل میں پڑے کھیلتے رہیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ان کے سامنے آپ موجود ہو، اسی دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا وہ کسی جھنڈے کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔